سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی منظرنامے میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پاس بظاہر وزیر اعظم سے زیادہ اختیارات اور اثر و رسوخ موجود ہے، تاہم اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کو کوئی فوری خطرہ لاحق نہیں اور نہ ہی حکومت کے خاتمے کا کوئی امکان دکھائی دیتا ہے۔ مریم نواز کے جلد وزیر اعظم بننے سے متعلق باتیں محض قیاس آرائیاں ہیں۔ دنیا نیوز کے پروگرام آج کی بات سیٹھی کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ محض خواہش یا سیاسی بحث کے ذریعے کوئی وزیر اعظم یا نائب وزیر اعظم نہیں بن جاتا۔ ویسے بھی مریم نواز اس وقت ایک انتہائی اہم منصب پر فائز ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ کسی بھی لحاظ سے معمولی نہیں، کیونکہ حقیقت میں پنجاب ایک پورا ملک ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس جتنی انتظامی اور سیاسی طاقت ہوتی ہے، اتنی بعض اوقات وزیر اعظم کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب ہمیشہ سے پاکستان کی سیاست کا ٹرننگ گراؤنڈ رہا ہے۔ ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو سیاسی رہنما پنجاب کو چلا سکتا ہے وہ پاکستان کو بھی چلا سکتا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف دونوں نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز پنجاب سے ہی کیا، اس لیے سیاسی منطق بھی یہی ہے کہ مریم نواز کا سفر بھی پنجاب سے شروع ہو۔ تاہم ان کے بقول مریم نواز کے لیے وزیر اعظم بننے کا مرحلہ ابھی دور ہے۔ پہلے عام انتخابات ہوں گے، پھر وہ قومی اسمبلی میں آئیں گی اور اس کے بعد ہی ان کے لیے وزارت عظمیٰ کی راہ ہموار ہو سکے گی، جس میں خاصا وقت لگے گا۔ نجم سیٹھی کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے کردار پر بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا منصب سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف ہر جگہ خود نہیں پہنچ سکتے، اس لیے اسحاق ڈار کو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم بنایا گیا تاکہ وہ حکومت کی نمائندگی مؤثر انداز میں کر سکے۔ نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار نہ صرف نواز شریف اور شہباز شریف کے انتہائی قریب ہیں، بلکہ جب وہ کسی معاملے پر بات طے کرتے ہیں تو اسے حتمی سمجھا جاتا ہے۔ ان کے بقول ڈار کو نائب وزیر اعظم بنانا ایک مضبوط اور مدبرانہ فیصلہ تھا۔ بلوچستان میں حالیہ حملوں کے پس منظر بارے ایک سوال کے جواب میں نجم سیٹھی کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے مختلف مقامات پر بیک وقت حملے اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ان کی بھرپور منصوبہ بندی اور کوارڈینیشن کی گئی تھی۔ نجم سیٹھی کے بقول میرا اندازہ ہے کہ یہ پلان کم از کم 6 ماہ پہلے تیار کیا گیا ہوگا، کیونکہ پہلے منصوبہ بندی، پھر کوارڈینیشن، اس کے بعد ہتھیار، فنڈنگ اور ٹریننگ کا مرحلہ آتا ہے۔ حقیقت میں یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا، اس لیے لگتا یہی ہے کہ بلوچستان میں حملے کی پلاننگ کم از کم 6 ماہ سے جاری تھی۔ نجم سیٹھی نے اس تاثر کو یکسر مسترد کیا کہ یہ حملے اچانک ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کیے گئے ہوں۔ ان کے بقول کالعدم تنظیمیں اس وقت دباؤ میں ہیں، ان کے لوگ مارے جا رہے ہیں اور وہ مایوسی کا شکار ہیں۔ نجم سیٹھی کے مطابق بلوچستان میں ہونے والی حالیہ دہشت گردی میں 100% بھارت ملوث ہے، انڈیا ہی بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ نجم سیٹھی کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ ایران کشیدگی کی صورت میں ہمارے بارڈر پر بڑا تنازع ہونے والا ہے، خدشہ ہے کہ یہ تنازع ہمارے علاقوں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ نجم سیٹھی نے ایران کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ طویل عرصے سے ایران میں رجیم چینج کی کوشش کرتا آ رہا ہے، جو اب تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاہم امریکہ کی موجودہ حکمت عملی یہ ہے کہ ایران کو اندرونی انتشار کا شکار کیا جائے، جس کے لیے اس نے مختلف پراکسیز تیار کر رکھی ہیں۔ ایک پراکسی آذربائیجانی، دوسرا کرد اور تیسری سیستان کے اندر بلوچ تحریک ہے، جسے امریکہ مکمل سپورٹ فراہم کرتا ہے۔ اگر ایران کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور کسی سطح پر تصادم یا لڑائی ہوتی ہے تو بلوچ مسئلہ سرحد پار پاکستان تک بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ یہ خطرہ موجود ہے کہ ایرانی بلوچ اور پاکستانی بلوچ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور گریٹر بلوچستان جیسے پرانے تصورات اسی پس منظر میں دوبارہ زندہ کیے جا سکتے ہیں، جو پاکستان کے لیے نیک شگون نہیں۔ اسی لیے پاکستان کی کوشش ہے کہ ایسی تنظیموں کو ابتدائی میں کچل دیا جائے تاکہ وہ زیادہ طاقت نہ پکڑ سکیں۔ نجم سیٹھی کے بقول بلوچستان میں کسی صورت سوات یا وزیرستان طرز کا وسیع فوجی آپریشن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بلوچستان کے حالات مختلف ہیں۔ تاہم بلوچستان میں ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایک آپریشن میں 100 سے زائد بلوچ دہشت گرد مارے گئے ہو۔
जो इस बात का सबूत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मुकम्मल अलर्ट हैं और खतरात का इदराक रखती हैं। अफगानिस्तान से मुतालिक सवाल पर नजम सेठी ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी मतलूबा नताइज नहीं दे सकी। तालिबान के साथ ताल्लुकात इस सतह पर बेहतर नहीं हो सके जिसकी तवक्को की जा रही थी, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। तालिबान ना अमेरिका की सुनते हैं ना अक़वाम मुत्तहिदा की। वैसे भी अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में माजी में पाकिस्तान के किरदार के बाइस आज ये मुमकिन नहीं कि अफगान अवाम के दिलों में पाकिस्तान के लिए फितरी हमदर्दी मौजूद हो। अगरचे पाकिस्तान ने अफगान महाजरीन को पनाह दी, मगर अफगान खाना जंगियों के दौरान किए गए फैसलों के असरात आज भी मौजूद हैं और यही वजह है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के महाज पर भी संजीदा चैलेंजेस का सामना रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।